بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 26ویں دن کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس دعا میں سب سے پہلا جملہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے وہ ہے اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا۔ بار الہ، اس مبارک مہینے میں ہماری کوششوں کو، عبادتوں کو، بندگی کو اپنی بارگاہ میں شکر کے قابل بنا، یعنی ہم ان کوششوں کے اوپر تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ذات مشکور ہوگی۔ یہ لفظ مشکور ہماری زبان میں غلط العام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے وہ عام طور پر کہہ دیتا ہے کہ میں مشکور ہوں، اور یہ غلط العام کے اندر ہے۔ حقیقت میں وہ مشکور نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ شاکر ہوتا ہے، جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ مشکور ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشکور نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مشکور ہے۔ ہم اللہ کے شاکر ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے ہیں۔ نہیں یہ کہ ہم مشکور ہیں، اللہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، نہیں، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات مشکور ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا۔ بار الہ، اس مبارک مہینے میں ہماری کوششوں پر تو مشکور ہو، یعنی ہمیں شکریہ کا موقع دے اور ہم شکریہ ادا کریں تاکہ تیری ذات مشکور ہو۔ وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، اور بار الہ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخشش عطا فرما۔ وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، اس ماہ مبارک سیام میں جتنا بھی ہم نے اعمال انجام دیے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، افطاری کرائی ہے، جو بھی نیک اعمال ہیں، بار الہ تو ہمارے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں قبولیت کے لیے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستار العیوب ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں سوال یہی ہے کہ بار الہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال، بار الہ ہمارے عیب دنیا کے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ اگر لوگوں نے ہماری حقیقت کو پہچان لیا، ہمارے باطن سے آشنا ہو گئے، بار الہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ تیری ذات ستار العیوب ہے، ہمارے عیب بھی پوشیدہ رہنے چاہیے۔ یا اسمع السامعین، اے وہ ذات کہ جو بہت زیادہ سنتی ہے، بار الہ تو سننے والی ذات ہے، ہماری ان دعاؤں کو سن لے، ہماری ان التجاؤں کو سن لے، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک سیام سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔